ایک دور دراز گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام جابر تھا۔ اس کی محنت کی مثال پورے علاقے میں دی جاتی تھی۔ صبح سے شام تک وہ کھیتوں میں پسینہ بہاتا، رات کو تھکا ہارا گھر آتا اور اپنے بچوں اور بیوی ریشما کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ جابر غریب نہیں تھا مگر امیر بھی نہیں تھا۔ بس اللہ نے اتنا دیا تھا کہ عزت سے روزی چلتی رہتی تھی۔ لیکن ایک چیز جو اسے سب سے الگ کرتی تھی وہ تھی اس کا شکر۔ وہ ہمیشہ کہتا کہ جس کے دل میں شکر ہو وہاں کمی نہیں رہتی۔ لیکن جابر کے گھر کے پاس ہی ایک اور کسان رہتا تھا۔ اس کا نام تھا بلال۔ اس کا دل تنگ، زبان کڑوی اور طبیعت میں حسد تھا۔ بلال دیکھتا تھا کہ جابر تھوڑا کماتا ہے مگر اس کے گھر میں سکون ہے۔ بلال کہتا کہ جابر کی بیوی میٹھے لہجے میں بات کرتی ہے، بچے باادب ہیں، شام کو گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ بلال یہ بھی سوچتا کہ اب میں زیادہ کھاتا پیتا ہوں، زمینیں بھی زیادہ ہیں مگر نہ گھر میں امن ہے نہ ہی دل میں۔ آخر ایسا کیوں؟ کہیں جابر نے کوئی ٹوٹکا تو نہیں کیا؟ یہ حسد آہستہ آہستہ بلال کے دل میں زہر بن کر پھیلنے لگا۔ وہ ہر وقت جابر کی برکتوں کا راز ڈھونڈنے لگا۔ اس کی بیوی نصیبن بھی اسی کے ساتھ بیٹھ کر حسد بھری باتیں کرتی۔ وہ کہتی، سن رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جابر کی بیوی درخت کے نیچے جا کر کچھ پڑھتی ہے تبھی اس کے کھیتوں میں برکت ہے۔ بلال کی آنکھوں میں تجسس کے ساتھ ساتھ گندگی بڑھنے لگی۔ ایک رات وہ جابر کے کھیت کے قریب چھپ کر بیٹھ گیا کہ شاید کوئی راز مل جائے۔ رات گہری تھی اور چاندنی مدھم۔ اچانک اسے ایک آہٹ سنائی دی، جیسے کوئی کھیت کی مٹی میں ہاتھ ڈال رہا تھا۔ بلال کا سانس رک گیا۔ اس نے سوچا شاید یہی وہ کالی طاقتیں ہیں جن کی وجہ سے جابر کے کھیت ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں۔ وہ دبے قدموں آگے بڑھا، مگر جب اس نے پاس جا کر دیکھا تو وہ جابر کا بڑا بیٹا حمزہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ صبح بونے کے لیے بیج نکال رہا تھا۔ بلال حیران بھی ہوا اور شرمندہ بھی، مگر حسد نے اسے سچ قبول نہ کرنے دیا۔ اگلے دن بلال نے مزید سازش بنائی۔ وہ مسجد کے باہر لوگوں کو روک کر کہنے لگا، بھائیوں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ جابر کے کھیتوں میں اتنی برکت، یہ کھیت کوئی عام کھیت نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رات کو جابر اور اس کا بیٹا کچھ دبا رہے تھے مٹی میں۔ گاؤں میں افواہیں پھیلنی شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ حیران تھے اور کچھ کو شک بھی ہوا، مگر سب سے زیادہ تکلیف جابر کے گھر والوں کو ہوئی۔ جابر کی بیوی ریشما نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، ہم نے تو ساری زندگی حلال کمائی کی ہے، اللہ نے ہمیں سکون دیا ہے، یہ ہمیں کسی کا نقصان کر کے نہیں ملا۔ جابر نے اسے چپ کرایا اور بولا، ریشما اللہ دیکھ رہا ہے، حسد کرنے والے خود جلتے ہیں، ہم کیوں جلیں؟ لیکن بلال کا حسد ابھی تک پورا نہ ہوا تھا۔ اب وہ اگلے مرحلے پر گیا۔ رات کے وقت وہ جابر کے کھیت میں گیا اور وہاں مٹی اکھاڑ کر کچھ چھپانے لگا۔ اس نے ایک پرانی بوتل میں کالا پانی، کسی چرمراتی لکڑی اور کاغذ پر الٹے سیدھے نقش بنا کر اسے زمین میں دبا دیا تاکہ صبح جب لوگ کھیت کو دیکھیں تو وہ ایک نیا تماشا بنائے۔ صبح ہوتے ہی بلال مسجد کے سامنے چیخ کر بولا، لوگو، میں نے کہا تھا نا، جابر کالا جادو کرتا ہے، اور ثبوت میرے پاس ہے۔ لوگ حیران ہو کر بلال کے ساتھ کھیت کی طرف گئے۔ وہاں وہ بوتل پڑی ہوئی تھی جو بلال نے خود ہی رات کو چھپائی تھی۔ لوگ پھٹ سے باتیں کرنے لگے، اوہ، تو یہ ہے جابر کی برکت کا راز، ہمیں تو پہلے ہی شک تھا۔ جابر کو بھی لوگوں نے کھیت پر بلا لیا۔ وہ حیرانی سے بوتل کو گھورتا رہا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ریشما کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کے بچوں کی آنکھوں میں خوف تھا۔ جابر نے لوگوں سے کہا، میں نے یہ کبھی نہیں رکھا، تم مجھے بچپن سے جانتے ہو، کیا میں کبھی حرام کی طرف گیا ہوں؟ مگر بلال کی جھوٹی قسموں نے سب کو بدگمان کر دیا۔ لوگ جابر کو برا بھلا کہنے لگے، کسی نے تھوک دیا، کسی نے اسے جھوٹا کہا، کسی نے بزدل۔ اس کے اپنے گاؤں والوں نے اس پر الزاموں کی بارش کر دی۔ جابر کے بچے نماز پڑھ کر دعا کرتے رہے، اے اللہ، ہمارے ابا کی عزت لوٹا دے، ہمارے گھر پر جو الزام لگے ہیں ان کو مٹا دے۔
اگلی رات گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ جابر سے کھیت واپس لے لیے جائیں اور اسے علاقے سے نکال دیا جائے۔ جابر کی دنیا جیسے اجڑ گئی، مگر وہ خاموش رہا۔ شکر کے ساتھ وہ کہتا، اگر میرے رب نے چاہا تو وہ میرے حق میں خود فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد ایک نیا موڑ آیا، وہ تھا اللہ کا فیصلہ۔ اسی رات اچانک بلال کے گھر سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ گاؤں کے لوگ بھاگتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ بلال کا بڑا بیٹا احسن زمین پر گرا ہوا تڑپ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں سرخ پانی رس رہا تھا، جسم سیاہ پڑ رہا تھا، منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ نصیباً چیخ رہی تھی کہ کوئی مولوی بلاؤ، کوئی دم درود والا بلاؤ، یہ کیا ہو گیا میرے بیٹے کو؟ لوگ بھاگ کر مولوی صاحب کو لے آئے۔ انہوں نے قرآن پڑھ کر دم کیا، مگر جیسے ہی انہوں نے پڑھا احسن کانوں کو پکڑ کر رونے لگا اور عجیب سی چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ مولوی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، یہ بچہ کسی جادو کے سائے میں آیا ہے، اور سنو، جس گھر پر جادو کی لعنت آتی ہے وہ گھر خود اس گناہ کا سبب ہوتا ہے۔ بلال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے تقریباً چیخ کر کہا، نہیں مولوی صاحب، ہم نے جادو نہیں کیا، ہم بے قصور ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، کیا تم نے کسی پر الزام لگایا؟ کسی پاک دامن والے پر تہمت لگائی؟ کسی رزق والے کی برکت کو جادو کہنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی لعنت جادو کرنے والے پر نہیں، جادو کا الزام لگانے والے پر بھی اترتی ہے۔ یہ بات سن کر بلال کا جسم کانپنے لگا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب اس نے بوتل خود دفن کی تھی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں۔ وہ سب کے سامنے سسک سسک کر رونے لگا۔ وہ بولا، میں نے غلطی کی، میں نے غلطی کی، میں تھا وہ جو بوتل لے کر آیا، میں نے جابر کی عزت کو داغ لگایا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ لوگوں کے چہرے بدلنے لگے۔ سب حیران تھے کہ وہ شخص جو سب سے زیادہ آواز اٹھا رہا تھا وہی سب سے بڑا مجرم تھا۔ اگلے دن بلال کا گھر اندھیروں میں ڈوب گیا۔ بارش کی بجلی اس کے کھیت میں گری، سارا اناج جل گیا۔ اس کے جانور ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ گھر سے برکت اٹھ گئی۔ نصیباً پر عجیب بیماری آ گئی جس میں وہ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ بچے ڈراؤنے خواب دیکھتے تھے۔ گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز سن کر وہ کان بند کر لیتے، جیسے کسی غیبی سزا نے پورے گھر کو جکڑ لیا ہو۔ مولوی صاحب نے لوگوں کو سمجھایا، یہ ہے حسد کا انجام۔ جب انسان دوسروں کی نعمت سے جلتا ہے، اللہ اس سے اپنی نعمت چھین لیتا ہے۔ جب انسان جھوٹی تہمت لگاتا ہے، اللہ اس پر آسمانی لعنت بھیجتا ہے۔ ادھر جابر کے گھر میں عجیب سکون تھا۔ لوگ اس کے پاس آئے اور معافی مانگنے لگے، مگر جابر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں اللہ کی پکڑ سے زیادہ سخت کوئی پکڑ نہیں۔ بلال روتا ہوا جابر کے قدموں میں گرا اور بولا، مجھے معاف کر دے جابر، میں جلتا تھا تم سے، میں تمہاری خوشی برداشت نہیں کر پاتا تھا، میرے دل کا حسد میرے گھر پر آگ بن کر برسا ہے۔ جابر نے بلال کو اٹھایا اور کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی بھائی سمجھا تھا، آج بھی بھائی سمجھتا ہوں، مگر یاد رکھو، حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ بلال کے گھر میں اندھیرے کم ہونے لگے۔ اس نے روزانہ مسجد میں جا کر معافی مانگی اور صدقہ دینا شروع کیا اور جابر سے سچی دوستی اختیار کر لی۔ اس نے اپنے بچوں کو سکھایا، بیٹا دوسروں کی برکت سے جلن نہ کرو بلکہ دعا کرو کہ ہمیں بھی ملے، کیونکہ اللہ رشک سے راضی ہوتا ہے لیکن حسد سے ناراض ہوتا ہے۔ مہینے گزرے تو گاؤں بدل گیا۔ جابر کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کے کھیتوں میں پہلے سے زیادہ برکت ڈال دی۔ بلال کی قسمت بھی تب بدلنے لگی جب اس نے دل سے حسد چھوڑ دیا۔ اور یوں گاؤں میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ اور جس دل میں حسد ہو وہاں اللہ کی لعنت اترتی ہے، اور جس دل میں شکر ہو وہاں اللہ اپنی رحمت اتار دیتا ہے۔ اور دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق بھی یہی ملتا ہے